رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس برائے سال ثواب مرحوم مغفور سید حسن اختر ابن سید مشیت علی عابدی، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ایک آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا، ایک رسول اور آل رسول سے محبت، الفت، ان کے دامن سے متمسک اور ان کی ولایت پر عمل پیرا، اور ایک ایسا شخص کہ جو اپنی زندگی سے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کے لیے کوشاں تھا، اور اس شخص نے سفر آخرت اختیار کیا ہے، اور اس سفر کے جو تمام تر لوازمات ہیں، تحفے ہیں، تحائف ہیں، وہ خود بھی انسان لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے ورثہ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دوست و احباب کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اعزاء اور اقارب کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں جانے والے سے، جو الفت، جو لگاؤ، جو اس سے ہماری وابستگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ہم ان کے سفر آخرت کی بہتری کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور سید حسن اختر ابن سید مشیت علی عابدی کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد وایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد
مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے سفر آخرت کی بہتری کے لیے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے، اور ان کے ورثہ، ان کے لواحقین، جو بھی پسماندگان ہیں، اہل خانہ ہیں، ان سب کے صبر جمیل کے لیے، بالخصوص شب جمعہ بھی ہے، امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے آپ تمام مومنین اور مومنات ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جو سورہ رحمان سے ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل من علیہا فان۔ اللہ نے لفظ کل کے ذریعے تمام چیزوں کو سمیٹ دیا ہے، تمام اشیاء کائنات، تمام موجودات، تمام مخلوقات، اس کی جتنی بھی مخلوقات ہے، توجہ کریں، فانی اعتبار سے جو فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرت نے اس کائنات کو بڑے لطف و کرم کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، ایک ایک شے میں اس کی محبت شامل ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، حیوان ہو، انسان ہو، درخت ہو، پھول ہو، میوے ہوں، پہاڑ ہیں، دریائے ہیں، یہ بے کراں سمندر جو ہے، آپ اگر اسے دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں روشن ہے کہ اللہ نے کیسے بنایا۔ اس کی خالق کی خلاقیت، اس کی صنائیت، اس کی بناوٹ ایک ایک شے میں آپ کو نظر آئے گی۔ شاید اسی لیے مولائے کائنات کا وہ جملہ ملتا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے وجود کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے خالق کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا۔ توجہ کیجئے گا، اس سے مراد یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے وجود کو پہچانو۔ تمہارا جسم، تمہارا وجود، تمہاری حیات، اللہ نے جو تمہیں طاقت اور قوت دی ہے، عقل و شعور، فہم و ادراک، یہ تمام چیزیں غور کرو، فکر کرنے کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے ہے۔ جیسے جیسے انسان کائنات میں ایک ایک شے پر غور کرے گا، فکر کرے گا، توجہ کرے گا، ویسے ویسے خدا کی معرفت، خدا کی شناخت، خدا کی پہچان انسان کے وجود میں آتی چلی جائے گی۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، اسے غور سے دیکھیں کہ وہ کیسے بنی ہے، کس طرح بنی ہے، اس نے بنایا کیسے ہوگا۔ ہر چیز کو آپ دیکھیں، اللہ نے جس چیز کو خلق کیا ہے، عقل حیران ہے، عقل پریشان ہے کہ پروردگار نے کیسی کیسی نعمتیں بنائی۔ آپ ڈسکوری دیکھیں، سمندروں کے تہ میں، پانی کے اندر طرح طرح کی خوبصورت، زیبا، کشم جسے کہتے ہیں فارسی میں، ایک سے ایک مچھلیاں ہیں، ایک سے ایک درخت ہیں، ایک سے ایک جانور ہیں۔ ان کے صرف ہم رنگ کو دیکھیں، کلر کو دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کی حیت کو دیکھیں، تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی خالق نے، جسے کہا جائے بڑی فرصت میں بنایا اللہ نے۔ توجہ فرمائیں، بڑی فرصت میں اللہ نے بنایا ان چیزوں کو۔ اس سے کون یاد آتا ہے؟ رب یاد آتا ہے۔ اپنے وجود کو پہچانو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سنوارو۔ پروردگار چاہتا تو ہمارے اوپر ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا، غور کیجئے گا۔ ہم اس کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتے تھے، ہم اس کی خلاقیت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، ہم اس کے خدا ہونے کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ایک فرشتہ اپنی ہیئت میں، اپنی ہیکل میں، اپنے وجود میں ہمارے سامنے آ جاتا، ہم لرز جاتے، خوف زدہ ہو جاتے۔ کیا ممکن تھا کہ کوئی انسان
پروردگار کا انکار کر دیتا ہے، جیسا قرآن کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، خدا کہہ رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ تم میرا انکار کر دو، کیسے ممکن ہے کہ تم میرے وجود کا انکار کر دو، فاحیاکم، تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، تم کوئی شے نہیں تھے، ہم نے تمہیں شے بنایا، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں قطرے آب تھے، ایک ذرہ تھے، ہم نے تمہیں قطرے آب سے، خون اور خون سے لوتھڑا، اور لوتھڑے سے اس کے بعد ہڈیاں، ہڈیوں کے بعد ایک ڈھانچہ، اور ڈھانچے کے بعد ہم نے تمہارے جسم پر ایک غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد تمہارے اندر ایک روح کو داخل کیا۔ اگر یہ روح نہ ہو تو انسان کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ روح کی وجہ سے انسان زندگی کو درک کرتا ہے، زندگی کو سمجھتا ہے۔ یہ روح ہی ہے انسان کے جسم میں کہ جس کے ذریعے سے انسان کہلاتا ہے۔ خدا مرحوم سید حسن اختر ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاری ہے کہ یہاں بھی علم کو بانٹتے رہے۔ علم ایک بہت بڑی چیز ہے، غور کیجیے گا، اس لیے کہ انسان علم کو تقسیم کرتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ مال انسان جمع کرتا ہے، خرچ ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، مگر علم بڑھتا ہے۔ جتنے لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہوگا وہ سب ان کے لیے ثواب جاریہ بن رہا ہوگا۔ غور کریں، حیات، روح، ابھی شب قدر گزری ہے۔ خدا آپ سب کے اعمال کو قبول کرے، مومنین و مومنات۔ آج شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ یہ مغفرت کی شب ہے، یہ رحمت کی شب ہے، یہ مرحومین کے بخشش کے لیے بہترین شب ہے۔ خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ یقین کریں، اللہ نے واقعی کیسی کیسی اشیاء، کیسی کیسی چیزیں پروردگار نے بنائی ہے روح کے ذریعے سے۔ روح جو ہے وہ حیات اور موت کے درمیان میں فرق کرتی ہے۔ روح جدا ہو جائے تو انسان مردہ ہے، روح باقی ہے تو انسان زندہ ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، امیر المومنین فرماتے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے وجود کو پہچانا اس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ صرف انسان کے اس حصے میں آپ غور کریں، اس بات کو یاد آ گئی، آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سر اللہ فی العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے صرف اتنے حصے میں جو ہمارا چہرہ کہا جا رہا ہے، سر اور گردن تک، اس میں صرف چار قسم کی رطوبت ہے، چار قسم کی جو ہے وہ پانی جسے کہہ لے، رطوبت جسے کہہ لے، وہ انسان کے اس چار حصے میں ہے۔ کیا خوبصورت تشریح کی ہے مولا کائنات نے، سنیں، غور سے سنیں۔ انشاءاللہ پسند آئے تو مرحوم کے حق میں دعا کیجئے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے ورثہ کو، ان کے لواحقین کو صبر دے۔ غور کیجئے گا، تھوڑی سی مجلس تاخیر ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہمارا جو چہرہ ہے اس میں چار قسم کی رطوبت ہے۔ ہمارے سر میں رطوبت یعنی پانی ہے، ہماری آنکھوں میں پانی ہے، اور فرمائیں ہمارے کانوں میں پانی ہے، اور ہمارے زبان، حلق سے لے کر اس دہن تک، اس زبان تک، اس لب تک پانی ہے۔ مگر یہ چاروں پانی چار قسم کے ہیں۔ دیکھیں خوبصورت بات مولا کائنات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، مومنین و مومنات کی، اور خدا مرحوم کے ورثہ و لواحقین کو صبر دے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہمارے زبان سے لے کر حلق تک ایک میٹھا پانی ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے اس لیے میٹھا پانی ہے تاکہ تمہیں ذائقے کا علم ہو سکے۔ اگر یہ میٹھا پانی نہ ہوتا تو تمہیں کڑوے اور میٹھے کا فرق معلوم نہ ہوتا، اچھے اور برے کی تمیز نہ ہوتی، شیریں اور تلخ میں فرق نہ کر سکتے تم۔ اس لیے میٹھا پانی رکھا، کہاں سے؟ زبان سے لے کے حلق تک یہ میٹھا پانی ہے۔ جیسے ہی کوئی شے اس پر آتی ہے یہ بتا دیتی ہے یہ کڑوی ہے، تیکھی ہے،
یا شیریں ہے میٹھی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اس کے ذہن اور اس کے دل و دماغ کے اعتبار سے پسند ہے یا ناپسند ہے، فوراً چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اگر ہمارے مزاج کے مطابق کوئی شے نہ ہو اور زبان پر پہنچ جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ غور کریں، دیکھیں، توجہ سے سنیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آنکھوں میں نمکین پانی ہے، اب میٹھا پانی نہیں ہے آنکھ میں نمکین پانی۔ مولا وہ کیوں؟ ارشاد فرماتے اس لیے کہ آنکھ چربی کا ڈھیلا ہے، تمہاری آنکھ چربی ہے، اگر یہاں میٹھا پانی ہوتا تو یہ چربی جو ہے اس میں پگھل جاتی، گل جاتی، اس لیے نمکین پانی رکھا گیا تاکہ وہ چربی پگھلنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تمہارے دماغ میں کیسا پانی ہے؟ غلیظ پانی۔ یہ لفظ چونکہ غلیظ میں استعمال کر رہا ہوں، غلیظ جسے ہماری اور آپ کی زبان میں ایسا پانی جسے گندا پانی کہتے ہیں، لیکن یہ گندا پانی نہیں ہے، مگر اس کے اندر جھاگ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جب خراب ہو جاتا ہے تو اس میں جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، دماغ کے اندر ہمارے یہ کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے سیلز جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ اس کے اندر کڑوا پانی ہے، کثیف پانی ہے، گندا پانی جسے کہہ لیں۔ مولا وہ کیوں؟ یہاں میٹھا پانی تھا، آنکھوں میں نمکین پانی ہے، دماغ کے اندر تو اچھا پانی ہونا چاہیے، اچھی رطوبت ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا نظام ہے کہ اس نے چونکہ دماغ کے اندر، مغز کے اندر انسان کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، اگر وہاں میٹھا پانی ہو تو میٹھے پانی میں کیڑے زندہ نہیں رہتے، میٹھے پانی میں، صاف پانی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ غور سے سنیے گا فلسفہ کیا ہے۔ اور اگر نمکین پانی ہو تو بھی کیڑے مر جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اگر کہیں رکھا ہوا ہو، کئی دن تک رکھ جائے تو اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ کیڑے اس گندے پانی میں زندہ رہتے ہیں، ان کی حیات اس پانی میں ہے، صاف پانی میں نہیں ہے، نمکین پانی میں نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا نے تمہارے دماغ میں، تمہارے مغز میں اس لیے گندا پانی، گندی رطوبت رکھی ہے تاکہ وہ کیڑے زندہ رہیں، انہیں حیات ملے اور تمہارا دماغ چلتا رہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں، توجہ کریں آپ، اللہم صلی علی محمد والے، تاکہ تمہارا دماغ روشن رہے، تمہارا دماغ فکر کرے، تمہارا دماغ پرواز کرے۔ اگر یہ پانی نمکین ہوتا کیڑے مر جاتے، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا کیڑے اس میں زندہ نہیں رہتے۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے چوتھا پانی اور چوتھی رطوبت تمہارے کانوں میں ہے۔ ہمارے کانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا رطوبت ہے، گیلا پن ہے۔ بھلا فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے کان کے پانی کو کڑواہٹ بخشی ہے۔ کان کا پانی کڑوا ہے۔ کڑوا جانتے ہیں نا آپ؟ جیسے آپ کی طبیعت خراب ہو، بخار ہو، اللہ نہ کرے کسی مومن کو کوئی پریشانی ہو، خدا ہر مومن کو بیماری سے نجات عنایت کرے، خدا ہر مریض کو، شب جمعہ ہے، خدا ہر مریض کو شفا کامل و عاجل مرحمت فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، یہ مرحوم خدا ان کے درجات کو بلند کرے، خدا پروردگار ان کے خانوادے کو صبر دے۔ آپ غور کریں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا امام نے کہ یہاں میٹھا پانی ہے، آنکھوں میں نمکین پانی ہے، دماغ میں کثیف رطوبت ہے، اور اس کے بعد کانوں میں کڑواہٹ ہے۔ کڑوا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بخار ہو اور کوئی چیز کھائیں تو آپ کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، آپ کو میٹھی چیز بھی بری لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، فلسفہ دیکھیں، مولا یہاں کڑوا کیوں ہے؟ یہاں میٹھا کیوں نہیں؟ یہاں نمکین کیوں نہیں؟ یہاں گندا کیوں نہیں؟ مولا فرماتے اس لیے کہ کان تمہارے کھلے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تم تھک کے، چل پھر کے، محنت و مزدوری کر کے، تمہیں جہاں بھی استراحت، جہاں بھی تمہیں آرام ملا تم وہیں پر لیٹے اور سو گئے، نیند کا غلبہ ہو گیا،
اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ سے سنیں، نیند کا غلبہ تم پر ہو گیا اور ادھر غلبے کا ہونا تھا کہ تم سو گئے، اور جب سوئے تو اب تمہیں خبر نہیں ہے کہ میرے آس پاس میں کیا چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض جسے کہتے ہیں، زمین پر کیڑے مکوڑوں کو خلق کیا ہے جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے رات کے وقت یہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ زمین پر رینگنے لگتے ہیں۔ قدرت جانتی تھی کہ تم سو گئے ہو، تم بے خبر ہو۔ اب اگر کوئی کیڑا تمہارے کانوں کی طرف بڑھے گا تو ممکن ہے وہ تمہارے کانوں میں چلا جائے، چونکہ یہاں پر کھلا ہوا ہے کان، تم سو رہے ہو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، خدا کی قسم اللہ کو پہچانیں، اپنے رب کو سجدہ کریں تو دیکھیں کیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے خدا کو پہچانو، وحدانیت کو درک کرو۔ تم خدا کو اگر سمجھ جاؤ گے تو خدا کو کیسے سمجھے؟ مولا فرماتے اپنے وجود سے سمجھو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچانو، پہلے اپنی ہستی کو دیکھو۔ تم عالم اکبر ہو، تمہیں اللہ نے جو بنایا ہے یوں نہیں بنایا ہے، کائنات پر تمہارے لیے اللہ نے پوری کائنات پہ تمہیں مسلط کیا ہے، تمہیں بالادستی دی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے، انسان کے اختیار میں ہر شے اللہ نے دی ہے۔ آپ غور کریں، ہر شے، خدا کی قسم ہر شے اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہے۔ چرند و پرند ہمارے تابع، حیوان ہمارے تابع، درخت ہمارے تابع، ہم درخت کو کاٹتے، درخت ہم کو نہیں کاٹتا۔ پرندوں کو ہم قید کرتے ہیں، پرندے ہمیں قید نہیں کرتے۔ جانوروں کو ہم قابو میں رکھتے ہیں، جانور ہمیں قابو میں نہیں رکھتے۔ اور فرما رہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ توجہ فرمائے، امام فرماتے اس لیے کڑوا پانی اللہ نے تمہارے کان میں رکھا تاکہ کوئی کیڑا، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی ایک کیڑا تمہارے کان کی طرف بڑھے تو اس کی کڑواہٹ سے وہ پیچھے ہٹ جائے، تمہارے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، تاکہ تم جو سو رہے ہو تو تمہاری نیند میں خلل پڑے۔ اللہ اکبر، ذرا فلسفہ دیکھیں، توجہ کریں اس بات پر۔ کڑوا اس لیے کان میں کڑوا پانی رکھا، کڑوی رطوبت، تاکہ تمہارے کان میں کیڑے نہ جانے پائے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، روح کو سمجھیں۔ میں نے کہا کہ شب قدر گزری، شب جمعہ ہے، وہ بھی رمضان کی شب جمعہ، اور فرمایا بڑی عظیم شب ہے یہ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس، واقعی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مجلس ماہ مبارک رمضان میں اکثر اپنی مجلس میں کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی مجلس ثواب بھی زیادہ رکھتی ہے، اجر بھی زیادہ رکھتی ہے۔ اور فرما رہا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، روح ہے کیا؟ روح کو سمجھنا ہے تو آئیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے۔ سائل نے پوچھا مولا یہ روح کیا ہے؟ یہ جو ملائکہ نازل ہوتے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے اور ہوتے رہیں گے امر الہی لے کر، مولا یہ کہاں آتے ہیں امر الہی لے کر؟ امام نے فرمایا اللہ اپنے نمائندے کے پاس، اللہ اپنے ہادی کے پاس، اپنے پیشوا کے پاس۔ کسے بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کس کے پاس بھیجتا ہے؟ نبی تو چلے گئے۔ ہمارے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی چلے گئے، بات ختم ہو گئی، اب کوئی بھی ملک نازل نہیں ہوگا، جبکہ سورہ قدر خود اس بات کی گواہ ہے کہ ملک نازل ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جتنی کتابیں آسمان سے آئی ہیں ان ساری کتابوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی نبی ہے۔ جو کتابیں منسوخ ہونے والی تھیں، توریت ختم ہونے والی تھی موسیٰ کے بعد، انجیل ختم ہونے والی تھی عیسیٰ کے بعد، زبور ختم ہونے والی تھی جناب داؤد کے بعد، تمام چھوٹے چھوٹے صحیفے ابراہیم پر، نوح پر، لوط پر، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ جو چھوٹے چھوٹے صحیفے آئے یہ سب ختم ہونے والے ہیں، مگر اس کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا مرحوم غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند۔ اللہ نے ہر کتاب اور ہر صحیفے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی رہبر، کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی نبی، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ جو کتابیں ختم ہو جانے والی تھیں ایک زمانے تک، ایک حد تک، ان کتابوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی آیا ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن نازل ہو اور کوئی ہادی نہ ہو؟ تو مسلمان کہے گا بے شک قرآن کے ساتھ پیغمبر اسلام ہے، چونکہ قرآن سورہ مائدہ میں پروردگار نے خود اعلان کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے نور کو بھیجا ہے اور کتاب مبین کو بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نور اور کتاب دونوں ساتھ آئے ہیں تو مسلمانوں سے پوچھو، سوال کرو کہ مجھے ایک بات کا جواب دے عالم اسلام۔ شب جمعہ ہے، امام کے لیے دعا کریں کہ امام کا خدا ظہور کرے، خدا مرحوم سید حسن اختر کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرے، ان کے خانوادے اور ان کے تمام ورثہ کو صبر جمیل عنایت کرے۔ آپ غور کریں، سوال ہے میرا تمام عالم اسلام سے کہ اگر قرآن کے ساتھ نور ہے آیا تو قرآن تو موجود ہے، اور پیغمبر اسلام اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو کیا تنہا قرآن اس دنیا میں رہ گیا؟ جب خدا تنہا قرآن نازل نہیں کرتا بغیر ہادی کے، بغیر پیشوا کے، بغیر رسول کے، جب قرآن اکیلے آ نہیں سکتا تو پھر قرآن اکیلے رہ کیسے سکتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سوال ہے نا، توجہ کریں۔ جب قرآن تنہا آ نہیں سکتا، اللہ کہہ رہا میں نے نور کو بھیجا، پھر قرآن کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے نور کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا۔ لیکن کتاب اور نور کا تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق سورہ جمعہ میں اللہ نے اعلان کیا، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے اپنے رسول کو کیا کیا؟ تلاوت کے لیے کہا، میرے رسول تلاوت کرے، تزکیہ نفس کریں، اور اس کے بعد تعلیم قرآن دیں۔ تعلیم دینا ایک بہت عظیم ذمہ داری ہوتی ہے، غور فرمائیں، مرحوم کو خدا غریق رحمت کرے۔ تعلیم دینا ایک بڑی عظیم ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری نبھانا بھی بہت کمال کی بات ہے۔ معلم ہونا بھی ایک اپنے آپ میں بہت عظیم چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ جتنوں کو درس دیا ہے، جتنوں کو پڑھایا ہے، جتنوں کو تعلیم دی ہے، جتنے کو علم دیا ہے، وہ سب اجر ملتا چلا جائے گا۔ اور فرما رہے، اس لیے ہمارے ہاں کہا گیا کہ جو تمہیں پتا ہے وہ دوسروں کو بتاؤ، جو تمہیں علم ہے وہ دوسروں کو دو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی اسکول، کسی کالج، کسی مدرسے میں ٹیچر ہوں تبھی لوگوں کو علم بانٹے، نہیں، علم جو ہمیں پتا ہے وہ دوسروں کو بتاؤ، ہدایت کی غرض سے، انسانیت کے باقی رہنے کے لیے، آدمیت کو باقی رکھنے کے لیے علم کو بانٹو، تقسیم کرو۔ رضینا قسمت الجبار فینا، امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں کہ اس نے جو علم کی تقسیم کی ہے اور مال کی تقسیم کی ہے وہ کیا کی؟ لنا علم وللآداء مال۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگار ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے ہمارے حصے میں علم کو رکھا ہے، ہمارے دشمن کے حصے میں مال کو رکھا ہے۔ دشمن علی ہمیشہ مال کی طرف بھاگتا ہے، دشمن علی ہمیشہ مال کو دیکھتا ہے، دشمن علی ہمیشہ مال کی طرف اپنی نگاہ کو گاڑتا ہے، لیکن محب علی، دوست علی کا، چاہنے والا علی کا علم کی طرف جاتا ہے۔ اسے علم چاہیے، وہ علم خدا ہو، وہ علم رسول ہو، وہ علم اہل بیت ہو، وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں مراجع کرام ہے، آج ہمارے یہاں دیکھیں علماء کرام ہے، آج ہمارے یہاں دیکھیں علم تقسیم ہو رہا مجلسوں کے ذریعے۔ یہ مجلسوں کا فیض ہے، یہ ایصال ثواب کی مجلسیں یہ علم کو تقسیم کرتی ہیں، یہ بانٹتی ہیں، اس کا فائدہ ہی یہی ہے۔ جتنوں کو بھی نالج ملتا جائے گا مرحوم کو اجر ملتا جائے گا، جتنوں کو بھی نالج ملتا جائے گا مرحوم کو ثواب ملتا جائے گا۔ آپ غور کریں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مجلسوں کے ذریعے سے علم ملتا ہے۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ نفسوں کو پاک کرنا۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تعلیم قرآن دینا۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ حکمت کی باتیں جو قرآن کے اندر ہیں اسے بیان کرنا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب قرآن تنہا کافی نہیں ہوا
کہ اللہ قرآن کو تنہا بھیج دیتا، نہیں، قرآن بھیجیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں جو لکھا ہے اسے بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی بولتا ہوا ہادی چاہیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب قرآن کل تنہا کافی نہیں تھا تو قرآن آج کافی کیسے ہو جائے گا؟ پیغمبر نہیں ہے اور قرآن کافی ہو جائے؟ پیغمبر چلے گئے قرآن تنہا رہ جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب وہ کتابیں کہ جو منسوخ ہونے والی تھیں، جب وہ کتابیں کہ جو ایک لمحے کے لیے ایک وقت آ کر ٹھہر جانے والی تھیں، جب وہ کتابیں عزیزان گرامی آپ غور کریں، جب وہ کتابیں اس کے لیے ہادی، پیشوا، رہبر کی ضرورت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج نبی نہیں ہے اور قرآن باقی رہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی ایسا ہو جو قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کا علم رکھتا ہو اور قرآن لوگوں کو بتائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے پیغمبر تو چلے گئے مگر کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول جاتے جاتے غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے اپنے جیسے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور علی کے بعد حسن مولا، علی حسن کے بعد حسین مولا، حسین کے بعد زین العابدین مولا۔ اور فرمایا، چوتھے امام سے پوچھا گا، مولا جب سارے کے سارے شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، تو اب ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ امام فرماتے اس لیے کہ تم جو دعائیں کرتے ہو، تم جو اللہ سے طلب کرتے ہو اپنے لیے، جو تمہاری خواہشیں ہیں، جو تمہاری آرزویں ہیں، جو تمہاری تمنائیں ہیں، خدا اسے ملائکہ کے پاس بھیجتا ہے، اور ملائکہ ہم تک لاتے ہیں اور ہم تم تک پہنچاتے ہیں۔ کہ مولا آپ تک کیوں ڈائریکٹ خدا کیوں نہیں ملائکہ کے ذریعے دے دیتا بندے کو، یا خود ملائکہ کو بھی ہٹا دے درمیان سے؟ امام فرماتے یہ بتاؤ، پوری شریعت محمد عربی پر جو نازل ہوئی ہے وہ جبریل لے کے آئے؟ کہاں؟ کہ تو جو خدا جبریل کے ذریعے سے اپنے نبی تک حکم پہنچا سکتا ہے، وہ خدا چاہتا ہے کہ صبح قیامت تک بھی نبی کے جیسے جو لوگ ہیں ان تک اس کا حکم پہنچتا رہے، اور انہی کا نام ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ عزیزو، آج کی جو میری گفتگو ہے یہ یہی تھی کہ انسان اپنے کو پہچانے، اپنے وجود کو پہچانے، اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ جب خدا کو پہچان جائے گا تو خدا کے آگے جب سر جھکائے گا تو اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں بناوٹ نہیں ہوگی، اس میں دکھاوا نہیں ہوگا۔ جب خدا کے لیے کوئی عمل انجام دے گا تو اس میں لوگوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی، خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ سجدہ خالص اللہ کے لیے ہوگا تو وہ سجدہ معراج عطا کرے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن۔ نبی خدا فرماتے ہیں کہ بندہ اگر سر سجدے میں رکھ دے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، تو اسے گویا معراج عطا ہوئی، جیسے مجھے پیغمبر فرماتے ہیں کہ معراج عطا ہوئی۔ آپ غور کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وجود کو پہچانیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے، سوسائٹی اور سماج کو لے کے چلیں۔ ہمارا وجود کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ یوں ہی نہیں بنایا ہے کہ بس ہمارا وجود ہے اور ختم ہو جائے گا، نہیں۔ ہر ایک کو قبر کے حوالے جانا ہے، ہر ایک کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس، آج شب جمعہ ہے، یہ شب بابرکت شب ہے۔ دعا کرتے ہیں خدا مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ عزیزوں، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے۔ وجہ اللہ کون ہے؟ غور کیجیے، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، خدا ہم سب کو امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ خدا آج کی شب، اس شب جمعہ میں مرحوم سید حسن اختر ابن مشیت علی کو امام زمانہ اور امام رضا اور اہل بیت کی زیارت نصیب کرے، امام حسین کی زیارت انہیں قبر میں نصیب کرے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ امام رضا سے ایک شخص بصرہ کا رہنے والا، غیر تھا، چاہنے والا نہیں تھا، مگر امام کے علم کی وجہ سے متاثر تھا، اکثر بصرہ سے سفر کر کے آتا تھا اور امام سے گفتگو کرتا تھا، کلام کرتا تھا، کچھ باتیں معلوم کرتا تھا۔ اس نے آ کے ایک دن امام سے کہا کہ مولا، اس آیت کے بارے میں پریشان ہوں،
توجہ کرے، بس آخری مرحلے میں گفتگو ہے، اس کے بعد ربط مصائب۔ کل من علیہا فان کی تفسیر اور تشریح سنے مولا سے۔ مولا کیا وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر شے کو فنا کر دوں گا سوائے وجہ اللہ کے؟ امام نے کہا تم نے کیا سنا؟ کہا ہمارے عالم نے جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی۔ کا ترجمہ کیا کیا؟ کا ترجمہ یہ کیا کہ نعوذ باللہ خاک بدہن، خدا کا پورا وجود ختم ہو جائے گا سوائے اللہ کے چہرے کے، یعنی اللہ کو بھی فانی مان لیا۔ بتائیے، ایسے کلمہ پڑھنے والے آج بھی ہے دنیا میں جو خدا کو بھی فانی مانتے ہیں۔ ارے جو خدا فنا ہو جائے گا وہ تمہیں بقا کیا دے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے کو تسلیم کرو جو خود بھی باقی رہے، تمہیں بھی بقا کی منزلوں تک لے جائے۔ اور وہ کون ہے؟ امام رضا سے سنو۔ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں، میری جان قربان، خدا مرحوم کو امام کی زیارت نصیب کرے قبر میں۔ توجہ سنو، امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نے آتے ہی مجھے سلام کیا کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند آپ کو سلام۔ کہا ہاں مولا میں نے سلام کیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر میرے چہرے پر نقاب پڑی ہوتی تو کیا تب بھی تم مجھے پہچان جاتے؟ اس نے کہا نہیں پہچان سکتا۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا آپ کے چہرے کے ذریعے۔ اس چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں۔ آپ کے وجہ کے ذریعے، یہ ذریعہ ہے پہچان کا، شناخت کا چہرہ ہمارا۔ اسی لیے آپ دیکھیں پاسپورٹ ہو، لائسنس ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا پورا جسم اس پہ نہیں رہتا، آپ کا چہرہ رہتا ہے تھوڑا سا، اسے دیکھ کر آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس میں جو ہے شناختی کارڈ میں آپ کے، اور آپ اس سے مل رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ آپ کا ایڈریس ہے۔ ایڈریس کے لیے چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ غور کیجیے، اس لیے کہ انسان کے چہرے پر ایڈریس نہیں لکھا ہے، ایڈریس اس کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اسی لیے چہرہ دیکھا جاتا ہے اس کارڈ پر، پھر ایڈریس سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ آدمی ہندوستان کا ہے، یہ آدمی اپنا ہے، یہ آدمی صحیح ہے۔ غور کریں، امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جیسے تم نے میرے چہرے سے مجھے پہچانا، ایسے ہی کچھ ایسے چہرے ہیں چونکہ خدا سامنے نہیں آ سکتا، خدا غائب ہے، خدا حجاب کے اندر ہے، خدا پردے میں ہے، وہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس نے موسیٰ سے کہہ دیا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو خدا دکھائی نہیں دے گا وہ خدا لوگوں تک کیسے آئے؟ کہ کچھ چہرے اللہ نے خلق کیے تاکہ میں تو سامنے نہیں آ سکتا، لیکن ان چہروں کے ذریعے میری معرفت ہو، میری شناخت ہو، میری پہچان ہو۔ جیسے تم نے مجھے چہرے سے پہچانا، ایسے اللہ نے کچھ چہرے بنائے ہیں اور اس کے ذریعے سے خدا پہچانا جاتا ہے۔ وہی چہرہ باقی رہے گا، وجہ اللہ اس کی ذات ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے ان وجہ اللہ کے جسے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، وہ ہم ہیں جو اللہ کے وجہ ہیں، وہ ہمارا چہرہ ہے جو اللہ کی وجہ ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے ہمارے، اس لیے ہم اپنے مرنے والے کے لیے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان کے دامن سے متمسک ہیں، چونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ حوض کوثر پر ملاقات کریں۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم ان تضل بعدی ابدا لن یفترقا الی الحوض کوثر، حتیٰ کہ وہ حوض کوثر پر قرآن و عطرت ہم سے ملیں۔ اگر قرآن و عطرت سے ہمارا واسطہ ہے تو یقیناً ہم اہل بیت کے ساتھ انشاءاللہ پیغمبر سے ملاقات کریں گے حوض کوثر۔ یہ جانے والا، یہ مرحوم، یہ اہل بیت کا چاہنے والا، خدا ان کی آخرت کو بہتر کرے، خدا ان کی قبر کو بہتر کرے، خدا ان کی برزخ کی منزل کو عارضی جنت میں تبدیل کرے، ان کی روح پرفتور کو پروردگار اہل بیت کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، شب قدر کے صدقے میں، رمضان کی رحمتوں کے صدقے میں پروردگار انہیں وہ منزل نصیب کرے کہ انہیں جوار معصومین ملے۔ بس عزیزوں، موت برحق ہے، موت یقینی ہے، موت حقیقی ہے، گھر والوں کے لیے صدمہ ہے، بچوں کے لیے صدمہ ہے، جو بھی اعزاء قاریب ان کے لیے صدمہ ہے۔ اس لوگ کا اپنوں کا جانا کوئی معمولی غم نہیں ہوتا، ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ جو زندگی کے ساتھ رہتا ہے جب وہ جدا ہو جائے
تو ہر گھڑی یاد آتا ہے، ہر گھڑی یاد آتا ہے، ہر منزل پہ یاد آتا ہے۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ مدینے سے چلی ہیں اپنے بھیا کے ساتھ، تو راستے میں جہاں بھی خیمہ لگتا تھا، کہتے روایت بتاتی ہے کہ جہاں بھی خیمہ لگتا تھا بی بی ہمیشہ اپنے بھائی کے خیمے کے پہلو میں، بازو میں آپ کا خیمہ لگتا تھا۔ زینب بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی تھی، زینب بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب حسین مکے سے چلے ہیں نا، سنے روایت کا جملہ، اپنوں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، خدا صبر دے مرحوم کے خانوادے کو، ان کے تمام اعزاء اقارب کو، تمام پسماندگان کو۔ کہتے کہ جب حسین کا قافلہ مکے سے چلا ہے عراق کی طرف، تو حسین کا قافلہ چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک اور قافلہ تھا حسین کے نانا کے کسی صحابی کا، جو اپنے خیمے کو تھوڑا حسین سے دور رکھتا تھا، لیکن ایک منزل وہ آ گئی کہ جہاں خیمہ حسین اور اس کا خیمہ قریب آ گیا۔ حسین نے پوچھا کہ بھائی آپ میرے خیمے سے دور دور کیوں رہتے ہیں، آپ میرے قافلے سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ جملہ سنیں گے، وہ صحابی پیغمبر تھا، وہ نبی کا نواسا تھا، وہ جانتا تھا، کہا میں نے دیکھا ہے کہ جناب زہرا کی عظمت کیسے کرتے تھے آپ کے نانا، آپ کی والدہ کو کس طریقے سے ان کے لیے بلند ہوتے تھے، تعظیم کرتے تھے، میں اس لیے آپ کے قافلے سے دور دور رہتا ہوں۔ سنے خدا اس جملے کے ذریعے مرحوم حسن اختر کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہاں عزیزو، وہ آواز دیتا وہ شخص کہتا ہے، صحابی پیغمبر کہتا ہے، اس لیے میں دور دور رہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، زینب ام کلثوم ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بہنوں کی آواز میرے کانوں تک آئے، میں کہوں گا اے رسول کے صحابی تجھے سلام ہو کہ تو اتنا سوچ رہا ہے، لیکن کاش تو کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں آ جاتا۔ ارے زینب بے ردا ہے، ام کلثوم کا سر کھلا ہوا ہے، بیویاں برہنہ سر ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، کاش کوئی ہوتا جو علی کی بیٹی کو چادر دے دیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، یہ احترام تھا جو جانتے تھے کہ سیدہ کا کتنا احترام تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے حسین آگے بڑھے اور حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، بس روایت یاد آ گئی ہے، مصائب کی منزلیں سننے، خدا آپ پر رحمت نازل کرے سننے والوں، خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ کہتے قافلہ حسین کا آگے بڑھ رہا تھا، ایک مقام پر حسین کے قافلے کے قریب ایک قافلہ آ کے ٹھہرا، ایک قافلہ آ کے ٹھہرا، اور وہ قافلہ جو تھا نا، وہ جنگ صفین میں علی کے مقابل پر آیا تھا، لیکن حسین نے عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، قاسم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھیا جاؤ اور جا کے اس شخص کو بلا لاؤ جس کا نام زہیر تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ چاروں افراد گئے، زہیر کے خیمے میں سفرہ بچھا ہوا تھا، روایت لکھتی ہے کہ سفرہ بچھا تھا، کھانے چن دیے گئے تھے۔ آنے کے بعد کہا کہ تمہیں فرزند رسول حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ لقمہ ہاتھ میں تھا، وہیں کہ وہیں زہیر کے لقمہ ٹھہر گیا، حیرت زدہ ہو گیا، مبہوت ہو گیا کہ مجھے حسین نے کیوں بلایا ہے، پریشان ہو گیا، سوچ رہا تھا کیا کروں۔ اندر سے زوجہ نے کہا کہ کیا سوچتے ہو زہیر، تمہیں نبی کا نواسہ بلا رہا ہے، تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے، تمہیں علی کا لخت جگر بلا رہا ہے زہیر، ارے جاؤ، وہ آئے ہو تم پر، تمہیں حسین آواز دے رہے ہو، تم لقمہ لیے ہوئے ہو۔ حسین، زہیر نے لقمہ چھوڑا، حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد آقا کو سلام کیا۔ حسین نے کہا زہیر کیا قربانی دے سکتے ہو، زہیر کیا کربلا میں میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ زہیر نے کہا آقا اس سے بہتر کیا ہے، میں ابھی پریشان تھا، میں شیطان
شیطان اور رحمانیت کے درمیان میں تھا، لیکن اب میرا وسوسہ ختم ہو گیا، آقا میں آپ پر جان قربان کروں گا۔ اپنے خیمے میں آئے۔ دیکھیں عزیزوں، کربلا میں جہاں مردوں نے کارنامے انجام دیے وہاں عورتوں نے بھی دیے، بس یہ روایت سنیں اور بات ختم ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں پلٹ کے آیا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میرے 2 باغات ہیں کوفے میں، میری 2 جو ہے وہ مکان ہیں اور کچھ میری اراضی ہے، زمینیں ہیں، میں نے سب تمہارے نام کر دیا، تم واپس چلی جاؤ، زندگی گزارو، میں آقا حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا زہیر کیا کرتے ہو زہیر، ہم نے تمہیں فرزند رسول کے پاس بھیجا، ہم نے تمہیں حسین کے پاس بھیجا اور تم ہم سے کہتے ہو چلی جاؤ۔ ارے نہیں نہیں، دیکھو زہیر ایک کام کرنا، تم حسین کی خدمت کرنا، میں زینب کی خدمت کروں گی، تم حسین پر قربان ہونا، میں زینب کے ساتھ ساتھ رہوں گی، جہاں جہاں زینب جائے گی ارے زہیر میں بھی ساتھ ساتھ جاؤں گی۔ ارے یہ وہ تھی کہ جو ہر موقع پر زینب کے لیے سپر بنی تھی، زینب کے لیے سپر بنی تھی۔ ہاں عزیز و روایت بتاتی ہے کربلا میں جہاں مردوں نے قربانیاں دی، وہی کربلا کی عورتوں نے بھی حسین پر قربان ہو گئی، حسین پر فدا ہو گئی، زینب کی محافظ بن گئی۔ عباس کے بعد زینب تنہا ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس حسین کا اجر و ثواب مرحوم مغفور سید حسن اختر ابن مشیت علی عابدی کی روح کو اس سال کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ رمضان کی رحمتوں کے صدقے میں، شب قدر کی برکت کے صدقے میں، پروردگارہ اہل بیت کے صدقے میں، شب جمعہ کی برکت سے مرحوم کو پروردگارہ قبر میں اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ان کے لواحقین پسماندگان اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ تمام مومنین و مومنات سامعین کو پروردگارہ اپنی رحمت اور اپنی حفاظت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید حسن اختر ابن مشیت علی عابدی کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ۔